مسجد کی تعلیم میں نہ بیٹھنے والے کو برا بھلا کہنا، مسجد میں علماء کرام کے بیانات یا تبلیغی جماعت کی تعلیم کے حلقے کی کیا اہمیت ہے، اس میں نہ بیٹھنے والے پر ناراضی یا ملامت کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، اس میں ناراضی کا اظہار اگر کوئی محبت میں کر رہا ہے تو جائز ہے، شرعی لحاظ سے تو جائز نہیں ہے، کیونکہ جو چیز شرعاً واجب نہیں ہے یقینی طور پر، تو اس پر آپ کیسے ملامت کر سکتے ہیں؟ شریعت میں لازم یہ ہے کہ آپ گناہوں سے بچیں، فرائض واجبات کو پورا کریں، اور شریعت کا موٹا موٹا علم جو آپ کی جس کی پریکٹیکل لائف سے تعلق ہو، جس کا وہ علم آپ حاصل کریں۔ تو اگر کوئی کسی مدرسے میں حاصل کر لیتا ہے، کسی یونیورسٹی میں حاصل کر لیتا ہے، کتاب میں پڑھ کے حاصل کر لیتا ہے، یا کہیں اور کسی عالم سے حاصل کر لیتا ہے، اور وہ تبلیغی حلقے میں یا عالم کے درس میں نہیں بیٹھتا، تو اس کو یقینی طور پہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ گناہ گار ہے، اس لیے کہ جو مقصد تھا وہ تو دوسرے طریقوں سے بھی حاصل کر رہا ہے وہ۔ لیکن اگر کوئی اس لیے آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، وہ آپ سے محبت کرتا ہے، جیسے ماں باپ بچے کو اسکول جانے پر ڈانٹتے ہیں، تو حالانکہ اب اسکول جانا کوئی فرض واجب تھوڑی ہے، لیکن ظاہر ہے ان کو محبت ہوتی ہے، ان کو پتا ہے بھائی اس کا فیوچر تباہ ہو رہا ہے، تو اس لیے وہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو اس کا شریعت سے تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق ہے محبت سے۔ تو جس کو محبت ہوتی ہے وہ ناراض بھی ہوتا ہے، ملامت بھی کرتا ہے، تاکہ آپ پڑھ لو، آپ انسان بن جاؤ، آپ اچھے آدمی بن جاؤ۔ تو بعض دفعہ دوست احباب ناراض ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کے بڑے ناراض ہو رہے ہوتے ہیں، بھائی علماء کے درس میں کیوں نہیں بیٹھتے، تبلیغ کے حلقے میں کیوں نہیں بیٹھتے؟ اس لیے کہ ان کو آپ کی فکر ہوتی ہے کہ نہیں بیٹھے گا تو بگڑ جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ تو اس ناراضی کو یوں نہیں کہا جائے گا کہ گویا شریعت نے جب واجب نہیں کہا تو کیوں ناراض ہو رہا ہے، تو یہ نہیں، بلکہ کہا جائے گا محبت کی وجہ سے ناراض ہو رہا ہے نا، کہ جیسے آپ صبح ناشتہ نہیں کرتے، مائیں ناراض ہوتی ہیں۔ اب کوئی اماں سے کہ اماں کیوں ناراض ہو رہی ہو، میں پراٹھا نہیں کھا رہا، تو کیوں ناراض ہو رہی ہو؟ کیا اسلام میں پراٹھا کھانا واجب ہے؟ بخاری کی کوئی حدیث دکھاؤ جس میں لکھا ہو پراٹھا نہیں کھاتا وہ بچہ نالائق ہے۔ تو یہی کہا جائے گا بھائی ماں کو تمہارے فیوچر کی فکر ہے، پراٹھا جائز ہے ناجائز ہے، حلال ہے حرام ہے، یہ بحث کو چھوڑو۔ اماں چاہ رہی ہے بچہ کچھ ناشتہ کر کے جائے، پیٹ بھرا ہوا ہو، بھوکا رہے گا دوپہر تک، ادھموا ہو جائے گا، تو اماں کو فکر ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی بعض دوست احباب ایسے ہیں، بعض علماء ایسے ہیں، بعض بڑے ایسے ہوتے ہیں، ان کو فکر ہوتی ہے آپ کی کہ یہ حلقوں میں نہیں بیٹھے گا تو بگڑ جائے گا، تو وہ اس بیس پہ ناراض ہو رہے ہیں۔ تو یہ جائز نہیں، بلکہ یہ ناراضی تو مستحب ہے، لیکن کوئی شریعت کا حکم سمجھ کے ناراض ہونا شروع ہو جائے، مثال کے طور پر آپ کی اماں ناراض اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ پراٹھا نہیں کھاتے، اور پراٹھا کھانا وہ سمجھتی ہے اسلام میں لازم ہے، اور آپ گناہگار ہو رہے ہو، جیسے فجر کی نماز نہیں پڑھی تھی، اس کو غصہ آیا کہ نماز چھوڑنے پہ گناہ ملے گا، تو پراٹھا چھوڑنے پر بھی گناہ ملے گا، یہ ناراضی پھر ناجائز ناراضی ہو جائے گی۔ پھر اماں سے کہا جائے گا اماں پراٹھے کو پراٹھا ہی رکھو، ٹھیک ہے، مفتی صاحب اپنے بیانات میں 2-3 پراٹھوں کا ذکر کرتے ہیں، مگر کوئی سنت نہیں بن گیا اس سے، تو وہ شریعت کا لازمی حکم سمجھ کے اگر کوئی ناراض ہو رہا ہے تو پھر یہ غلط ہے، پھر یہ شریعت پر زیادتی ہے کہ جس چیز کو شریعت نے لازم قرار نہیں دیا آپ اس کو لازم قرار نہیں دے سکتے۔ علم سیکھنا فرض ہے، لیکن وہ اسپیسیفک کسی خاص حلقے میں بیٹھ کے یا کسی خاص جگہ پہ جا کے فرض نہیں ہے۔ ہر آدمی کا مختلف مزاج ہوتا ہے، کسی کو کوئی عالم صحیح لگتا ہے، کسی کو کوئی عالم صحیح لگتا ہے، کوئی صرف کتابوں سے فقہی مسائل موٹے موٹے سیکھ لیتا ہے، تو اس طرح سے ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔